اب فوج اچھی ہو گئی ہے. یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے جس پر آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. آئیے چند حقائق کو ڈسکس کرتے ہوئے ماضی قریب سے جب سے یہ دعویٰ ہونا شروع ہوا کہ اب فوج بہتر ہو رہی ہے، نیوٹرل ہو رہی ہے، اور پھر پچھلے 2-3 دن سے ہمیں جو ڈائریکشن نظر آ رہی ہے، چند حقائق، چند واقعات بغیر کوئی کامنٹ کیے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ خود یہ فیصلہ کر سکیں کہ اصل صورتحال کیا ہے. یہ کہانی شروع ہوتی ہے نومبر 2016 سے، جب جناب نواز شریف نے قمر جاوید باجوہ کی تعیناتی کی. قمر جاوید باجوہ صاحب نے تعیناتی کے فوراً بعد اپنے ایک انتہائی قریبی، فیملی کے حوالے سے بہت قریبی جاننے والے میجر جنرل فیض حمید کی ISI میں بطور ڈپٹی DG کاؤنٹر انٹیلیجنس جو ہے وہ تعیناتی کی. اس تعیناتی کے بعد انہوں نے پورا ملک ہی فیض حمید صاحب کے حوالے کر دیا. کہنے کہ وہ ڈپٹی DG تھے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ DG ISI کو بھی بائی پاس کرتے تھے اور ڈائریکٹلی چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ کو رپورٹ کرتے تھے. یعنی کہ ISI کے اصل سربراہ ڈپٹی DG ہوتے ہوئے بھی وہ خود ہی تھے. پاکستان کا تمام نظام، تمام سیاسی معاملات جو کہ ڈان لیکس کے بعد ہونے والے ایک فیصلے کے تحت فوج کے ادارے کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے تھے، وہ فیض حمید صاحب کے حوالے تھے. جب بھی آپ کو طاقت ملتی ہے تو طاقت کا ایک بنیادی اصول کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر طاقت جو ہے وہ ہر طرح کی کرپشن اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتی ہے. طاقت جب آپ کے پاس آتی ہے اور جب وہ طاقت کسی قانون، کسی آئین، کسی قوانین، رولز کے تابع نہیں ہوتی، تو پھر آپ یہی کرتے ہیں کہ آپ جتنی زیادہ دولت سمیٹ سکتے ہیں سمیٹتے ہیں. جناب فیض حمید صاحب کے یہ سارے معاملات کے دوران صاف ظاہر ہے کہ وہ پراپرٹی اور جائیدادوں کے معاملات کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے. مختلف جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے معاملات کے اندر مداخلت شروع ہوئی. کوئی ایک آدھی ہاؤسنگ سوسائٹی پہ قبضہ بھی کیا گیا رینجرز کو بھیج کے، اور اس کے معاملات بعد میں پھر صاف ظاہر ہے دبا دیے گئے، اس طریقے سے سامنے نہیں آئے. اس کے علاوہ بھی جو فوج اور بطور ISI اس ادارے نے بہت سی ہیومن رائٹ وائلیشنز جو ہیں وہ کی. یہ زیادہ تر وائلیشنز جو تھیں، زیادہ تر جو سبق سکھایا جا رہا تھا، یہ آواز اٹھانے والوں کو سکھایا جا رہا تھا. اس میں ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز بھی شامل تھے، اس میں صحافی بھی شامل تھے. یہ کہانی اگرچہ نومبر 2016 میں آرمی چیف کے طور پہ اپوائنٹمنٹ ہونے کے بعد شروع ہوئی، اس کی پہلی قسط تو ہم نے جنوری 2017 میں دیکھ لی، جب چند بلاگرز جن میں احمد وقاص گرایا، آسم سعید، سلمان حیدر بھائی، یہ سب لوگ شامل تھے، ان لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا اور انسانیت سوز تشدد جو ہے وہ ان کے اوپر کیا گیا. اور جو کہ حکومتی مداخلت کے بعد ان میں سے لوگوں کو رہائی ملی، اور ان کو پھر ایسے الزامات لگائے گئے جس میں توہین مذہب کے الزامات شامل تھے، جو کہ جھوٹے اور بے بنیاد تھے. بعد میں ہائی کورٹ کے اندر جھوٹے ثابت بھی ہوئے کہ ان کو اپنے ممالک جو ہے وہ چھوڑنے پڑے. یہ بات آگے چلتی ہے تو پھر صحافیوں کو پکڑ پکڑ کے سرے بازار مارا گیا. کس کس کا آپ نام لیں گے؟ یہ معاملہ آگے چلتا ہے جب انہیں دیکھا کہ یہ مارنے کے باوجود کنٹرول میں نہیں ہو رہے اور بولنے سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایک صحافی کو نہیں میں کہہ رہا، بہت سے صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوایا گیا. اینکر پرسن، اور وہ اینکر پرسن وہ نہیں تھے جو حکومت کے کریٹیکل تھے، جو حقیقی حکومت یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کریٹیکل تھے، ان کو نوکریوں سے نکلوایا گیا. ہم نے دیکھا کہ ہمارے بھائی جناب علی رضا عابدی کو صرف اس لیے شہید کر دیا گیا کہ وہ تھوڑا سا نیوٹرل ہونے کی اور ایک انڈیپینڈنٹ وائس بننے کی کوشش کر رہے تھے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ یہ تو خیر قریب کا واقعہ ہے، لالا عثمان سینیٹر تھے، ان کو ان کے گھر کے اندر شہید کیا گیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ واقعات اس طرح کے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آتا کہ ایک طرف ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہونے کے دعوے دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر، لیکن یہ ہو رہا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے نام سے ایک تحریک اٹھتی ہے جو صرف آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے، ان کو غدار ڈکلیئر. مطلب آپ چھوڑیں اس بات کو کہ ان کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا الزام لگے، الگ بات ہے، ان کو غدار ڈکلیئر. غداری سے بڑا کوئی الزام ہوتا ہے؟ آصف صاحب، جو کہ آصف غفور ان کا نام ہے پورا، ابھی لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور ایک اور بھی کمانڈ کر رہے ہیں. دیکھیں کتنا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھٹیا کام تھا کہ وہ بطور DG ISPR ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں غداری کے ثبوت ہیں. آج تک وہ غداری کے ثبوت اس قوم کو نہیں دے سکے. کتنی گھٹیا پن ہوتا ہے یہ والا کہ آپ اپنے ایک پاکستانی کے اوپر، جب پھر پاکستان کے ساتھ کچھ مسائل ہوتے ہیں، پھر یہ لوگ چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر یہ لوگ سامنے نہیں آتے ہیں. جب یہی لوگ جن کو آپ بار بار غدار کہتے ہیں، جب وہ آپ کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جب وہ پاکستان کی
یکجہتی سے نکلنے تک کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، تب یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں کتابیں لکھواتے ہیں اور پھر بعد میں جھوٹے پروپیگنڈے آپ کو کروانے پڑتے ہیں اپنے نیریٹوز کو تحفظ دینے کے لیے. کیا غدار نہیں کہا گیا؟ میرے جیسے لوگوں کو آپ لوگوں نے غدار کہا. 2019 میں جب سٹوری چھپی، آپ کے ریگولر لوگ، صرف یہ نہیں کہ اخبارات میں کالم جنگ میں یا باقی جگہوں پہ کالم لکھ رہے تھے، آپ کے ریگولر لوگ آ کے سامنے آ کے غدار کہہ رہے تھے. کامران خان آپ کے مطلب ذاتی آدمی تھے ISPR کے، انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ جی را کے ساتھ باقاعدہ رابطے ثابت ہو گئے. کہاں گئے وہ رابطے؟ اور میرے خلاف کیس کیوں نہیں بنایا گیا آج کے دن تک کہ اگر میرے رابطے تھے، یا اگر پشتون تحفظ موومنٹ کے رابطے تھے افغان انٹیلیجنس ایجنسی سے اور وہ غداری کر رہے تھے، وہ قوم کے سامنے ثبوت کیوں نہیں رکھے گئے آج تک؟ یہ والے کام تھے جو افواج پاکستان جو ہیں وہ اس پورے عرصے میں کر رہی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت کے اندر. ایک آدھا واقعہ نہیں. آپ دیکھیں محترمہ گلالئی اسماعیل ایک ہیومن رائٹ ڈیفینڈر ہیں. وہ اپنی ٹین ایج سے جو خواتین کے حقوق ہیں، جو لڑکیوں کے حقوق ہیں، جو انسانی حقوق ہیں، ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. ان کی ایک سٹرگل ہے، ان کی لائف کی ایک سٹرگل ہے. انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ کو اس علاقے سے تعلق ہونے کی وجہ سے اور ان کے جو مطالبے تھے ان کو صحیح ہونے کی وجہ سے ان کو سپورٹ کیا. اب چونکہ وہ ایک وومن فیس تھا تو وہ زیادہ ان کے بات کرنے میں دم تھا، پراثر طریقے سے بات کرتی تھی، تو ان کو زیادہ ایک ایکسیپٹنس زیادہ مل رہی تھی عام لوگوں کے اندر. نیریٹو بلٹ ہو رہا تھا ایک پشتون تحفظ موومنٹ کے حق میں. تو اب ان کو ان سے خوف ہوا تو انہوں نے اس کا کیا طریقہ کار کیا نکالا کہ پہلے ان کو مطلب کنٹرول کرنے کی کوشش کی. جب وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی تو ان کے والدین کے اوپر کیسز قائم کر دیے گئے. میں حیران ہوتا ہوں. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں جب لوگوں سے پوچھتا ہوں تو ہمارے پنجاب سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ جو ہیں نا وہ تھوڑے سے نہیں، وہ پشتون تحفظ موومنٹ تو اینٹی پاکستان. پوچھیں کیا چیز اینٹی پاکستان کی ہے، کوئی تھوڑی سی مثال دیں. نہیں، یہ وہ کوئی ان کے پاس ایگزیکٹ جواب ہی نہیں ہوتا بات کا. صرف ایک نفرت ہے. کہنے کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پنجابی تو جو ہے نا وہ میجورٹی میں ہے اور ہم کبھی بھی کسی بھی ذات سے نفرت نہیں کر سکتے اور ہم پاکستان کی یکجہتی پہ یقین رکھتے ہیں. یقیناً اس میں سچ بھی ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا بھی ہے کہ ہم کس وجہ سے کسی دوسری زبان بولنے والے لوگوں سے کس وجہ سے ہم اپنے اندر نفرت پال لیتے ہیں. کہ بلوچستان کے اندر لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہوں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کیسے پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کیسے قومی یکجہتی کی باتیں کرتے ہیں کہ جی قومی یکجہتی اور ہم چاروں ایک ہیں، پانچوں زبانیں بولنے والے ایک ہیں، ساری قومیتیں ساری زبانیں بولنے والے ایک ہیں، ایک یونٹ ہیں، ایک پاکستان ہے. کہاں سے ایک پاکستان ہے بھائی؟ آپ کی کتنی آواز اٹھتی ہے اگر ایک پنجاب کے اندر ایک مرڈر ہوتا ہے اور ایک بلوچستان کے اندر 5-6 لوگوں کو مار دیا جاتا ہے تو کتنی آواز یہاں سے اٹھتی ہے. تو میں گلالئی اسماعیل کی بات کر رہا تھا کہ ان کو مثال بنایا جانے کا فیصلہ کیا گیا. میں جب لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بتائیں کہ ان کا گلالئی کے والدین کا کیا قصور ہے، تو لوگوں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوتا. لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ گلالئی کے والدین کے خلاف کیس کیا ہے. اور آپ حیران ہوں گے، افسوس ہوتا ہے اپنے PTI کے دوستوں کے اوپر جو کہ اختلاف رائے کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی اختلافی بات لکھ دی جاتی ہے، کہ PTI کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ پروسیکیوٹ کر رہی ہے گلالئی کے والد اور والدہ کو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، آئندہ بھی 20 بار کہوں گا، لیکن لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں کہ کیسز کیا ہیں. صرف گلالئی کو ایک مثال بنانے کے لیے، صرف پاکستان کی خواتین کو جو بولتی ہیں ان کو گھروں میں دبا کے رکھنے کے لیے، صرف اس لیے کہ کوئی بندہ کبھی پشتونوں کے اندر سے اٹھ کے آواز نہ اٹھائے، مثال بنانے کے لیے گلالئی کے والدین، اچ شریف والدین کے اوپر، پروفیسر اسماعیل صاحب کے اوپر اور ان کی بیگم کے اوپر آپ کو معلوم ہے کیا کیس بنائے گئے؟ ایک کیس بنایا گیا، ایک چرچ پہ حملہ ہوا تھا پشاور میں، انہوں نے کہا جی یہ حملہ انہوں نے کروایا تھا. اس میں انوالو تھے باقاعدہ جو کوئی گاڑی اور ٹرانسپورٹ فراہم کی گئی وہ انہوں نے کی تھی. مکمل پورا کیس ہے، ثابت شدہ. اس میں گواہیاں انہوں نے شامل کر دیں لوگوں کی کہ جی ہاں ہمیں تو جی انہوں نے کہا تھا. اور یہ وہ جو پاکستانی سمجھتے ہیں ان باتوں کو، ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ یہ گواہیاں کس طرح سے ارینج ہوتی ہیں، کیسے کی جاتی ہیں، اور ہمارے جو ججز ہیں وہ کتنے آزاد ہیں اور کس طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ، فوج اور ISI کے زیر اثر رہ کر کام کرتے ہیں. ان کی والدہ بھی اسی کیس میں ملوث ہے. ایک دوسرا کیس ہے وہ اہل تشیع کی امام بارگاہ کے اوپر حملہ ہوا ہے جس میں بے شمار لوگ مارے گئے، وہ کیس بھی ان کے اوپر ڈالا ہوا ہے. تو مثال بنانے کے لیے وہ کیس رکھتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے. انہیں پتا ہے کہ لوگ ہنسیں گے، لوگ ہمارا مذاق بڑھائیں گے، اس چیز کو وہ چھپنے نہیں دیں گے کہ جی کہ ان کے خلاف اصل میں کیسز ہیں کیا. تو وہ سارا کچھ ارینج کرتے ہیں، وہ سارا کچھ بناتے ہیں، سارا ایویڈنس ان کو
पता तो होता ही है कब कब हुआ, क्या क्या हुआ। सिर्फ उन चीज़ों को उठा के आपने डायरेक्शन मोड़नी होती है कि इसके खिलाफ गवाही दे दो, इसके खिलाफ गवाही दे दो। तो ये केसेस हैं गुलालई के वालिदैन के खिलाफ, जिनको दिन रात मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ये बादी की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा, अभी की बात पे आते हैं, को तजलील कर रही है। आप ये देख लें कि अली वजीर साहब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा है, सिर्फ उन्होंने तनकीद की चंद चीज़ों के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर उनके अंदर पर्चे हैं। एक केस के अंदर जमानत होती है, दूसरे के अंदर गिरफ्तार कर लेते हैं। मुतालबा सिर्फ एक है कि वो माफ़ी मांग लें। इससे पहले ये बहाना किया जाता था जब जर्नलों से बात होती थी कि जी वो जनरल बाजवा साहब के बारे में बात की हुई है, तो अब जब तक वो हैं तो फिर ये मसला है, आपको पता है ये वो, तो अब तो बाजवा साहब चले भी गए हैं, वैसे आपस की बात है, ये बात बाद में डिस्कस करते हैं। तो अब देखें कि सिर्फ मिसाल बनाने की बात है कि मिसाल बनाया जाए, जो लोग भी बोलते हैं उनको मिसाल बनाया जाए। एक खबर मैंने अगले दिन की है जनरल बाजवा की फैमिली की, पूरे पाकिस्तान के मीडिया में कोई भी उसको नशर करने की जुर्रत नहीं कर रहा। एक फिनांस मिनिस्ट्री ने कोई ऑर्डर की इन्वेस्टिगेशन, फौरी तौर पे उसकी खबर चल गई, खबर के कंटेंट नहीं चले, स्वाय डॉन.com के किसी ने हमारी खबर का लिंक तक शेयर नहीं किया, कंटेंट तक शेयर नहीं किए पाकिस्तान के अंदर किसी मीडिया हाउस ने। उसके बाद ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज आ गई, सबने भाग भाग के चलाई, किसी ने यह नहीं बताया कि यह तरदीद किन इल्जामात की हो रही है। इस हद तक तो कंट्रोल है मीडिया के ऊपर, और बात तब्दीली की हो रही है। तो इस बात को अब हम लेके चलते हैं कि अब आपको हमें अभी लेटली क्या नज़र आ रहा है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। क्या गुलालई के वालिदैन के खिलाफ केसेस ख़त्म करके क्या रियासत की सतह पे कोई माफ़ी मांगने का प्रोग्राम है कि हम लोग जाएं, रियासत पूरी उठ के जाए, प्रोफेसर साहब के कदमों में बैठे और उनसे माफ़ी मांगे कि हमने झूठ बोला था, हमने गलत किया था, हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमने आपकी तजलील की, हमने पश्तूनों की तजलील की, हमने आपके ख़ानदान की, आपकी रवायात, आपके कबीले, आपकी पूरी नस्ल की तजलील की है। बतौर रियासत एक प्रोफेसर के ऊपर एक झूठा मुकदमा, दहशतगर्दी का मुकदमा काम करके, एक खातून के ऊपर जो वाहिद खातून है जो रोज़ाना हर हफ्ते जो है वो अदालतों के चक्कर काटती है, इसलिए कि उसकी बेटी ने हक और सच की बात की थी, सच बोल दिया था, सिर्फ इसलिए। क्या रियासत तैयार नजर आती है आपको इस चीज़ के लिए? मुझे तो नहीं आती। अगर आपको आती है तो आपका फैसला यकीनन यही होना चाहिए कि फ़ौज बदल गई है। आपको अली वज़ीर साहब के बारे में कोई अच्छी खबर मिली? क्या वो रहा हो गए? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको नज़र आ रहा है अली वज़ीर साहब आपको अवाम में खड़े नज़र आ रहे हैं तो फिर यकीनी तौर पे ऐसी बात है। क्या ऐसी चीज़ है कि जिस तरीके से खर कमर के 2019 वाले वाक़े के बाद उल्टा मोहसन दावड़ और अली वज़ीर को ही, अपने ही लोगों को, उनके अपने लोग, रैली पे फायरिंग की फ़ौज ने, उनके लोग मारे गए, उनके अपने ही लोगों के कत्ल में उनको जेल में डाला गया और चक्की पीसने पर लगाया गया और मिसाल बनाया गया? क्या आज तक रियासत उन चीज़ों से पीछे हटती हुई या उस रवैये को तब्दील करती हुई नज़र आती है? लोग जो अपने हकूक़ की आवाज़ उठा रहे हैं उनको इज्जत देती है, उनको रिस्पेक्ट देती नज़र आती है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। अगर आप समझते हैं कि नज़र आ रहा है तो यकीनी तौर पे आपने मेरी बात पे नहीं जाना, मैंने सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रखने थे। आप उन फैक्ट्स पे मुझे चैलेंज कर सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा, लाजमी तौर पर जवाब दूंगा आपको। अभी बिल्कुल लेटली आ जाएं, मोहसन दावर साहब अगले दिन ताजिकिस्तान जा रहे थे, कोई हेरात सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे उन्होंने बात करनी थी, तो उनको वहाँ जाने से रोक दिया गया। नए आर्मी चीफ के आने के बाद वो कॉन्फ्रेंस की डेट थी और वो कॉन्फ्रेंस में जूम लिंक पे बैठे शरीक कर रहे थे और सबसे प्रोमिनेंट थे। इनको ये भी समझ नहीं आती कि आप जितनी पाबंदी लगाते हैं वो बंदा या उसकी कॉज या उसका नारा, उसका स्लोगन उतना स्ट्रांग होता है, आप बतौर रियासत उतने वीक होते हैं, उतने कमज़ोर होते हैं। अब आप अपने दिल पे हाथ रखें और ये सोचें कि जिस तरीके से बात इख्तलाफ राय की नहीं होती, हमारे बात दोस्त बहुत अजीबोगरीब बात करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त खाम खा बातों के ऊपर नाराज़ होते हैं। अगर किसी भी तौर पे शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हो या वो उनकी गिरफ्तारी हो तो उसकी मजम्मत करें मेरे जैसे लोग, तो वो कहते हैं जी ये तो PTI के साथ मिल गए, अब ये न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये उनके साथ मिल गए। अरे भाई, तशद्दुद कल भी गलत था, गिरफ्तारी कल भी गलत थी, आज भी गलत है। अगर तशद्दुद नहीं हुआ शहबाज गिल के ऊपर तो इस हवाले से भी रिपोर्ट मैंने किया, लेकिन गिरफ्तारी हुई गलत केस में, झूठे केस में हुई, तो उसको हाईलाइट करना अच्छी बात थी। उसमें सबको इकट्ठे खड़ा होना चाहिए था। शहबाज गिल साहब ने अगर गलत बातें की हैं वो उनके साथ हैं, वो आइंदा गलत बातें करेंगे, उनकी गलत बात का जवाब, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया तो उस जुर्म में गिरफ्तार करें ना। तो इन्हें फौज में आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं किसी को कि जी फौज को चैलेंज कर दिया तो आप गिरफ्तार कर लेंगे पकड़ के, आप उसको मिसाल बना देंगे बंदे को पकड़ के। आपका लाख इख्तलाफ होगा आज़म स्वाति साहब से, अगर उन्होंने माजी में आपकी किसी रहनुमा के बारे में गलत बात की है उनको गिरफ्तार करें। मैं कह रहा हूं गिरफ्तार करें, करप्शन की है गिरफ्तार करें, सजा दें,
لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ کن کیسز میں آپ گرفتار کر رہے ہیں؟ وہ کتنے سال عمر ہے، بزرگ انسان ہے وہ، اس کو آپ اسلام آباد میں گرفتار کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ توہین، نعوذ باللہ کہ وہ نبیوں سے بھی اوپر چلے گئے ہیں یہ لوگ، جن کی اتنی بھی بات کے اوپر توہین ہو جاتی ہے اور آپ پکڑ کے ان کو اندر کر رہے ہیں۔ اب کو خبریں چل رہی ہیں، آئی ایم ناٹ شیور کہ جی کوئٹہ ان کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ کس حد تک آپ یہ نئے آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد ہو رہا ہے، کس حد تک آپ جائیں گے عوام کو مثال بنانے کے لیے؟ کیا نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے والی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ ایک جماعت کو نشانہ بنا رہی تھی، پی ایم ایل این کو، اب آپ کو بنایا جائے گا؟ اور پی ایم ایل این کے لوگ ہمارے جو میں بعض لوگ تو بہت اچھے ہیں، بعض لوگوں سے میں اوپنلی مانتا ہوں، میں نے بہت سے لوگوں سے سیکھتا ہوں جو لوگ پولیٹکس میں یا پولیٹیکل پارٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ لیول آ گیا ہے ہمارے دوستوں کا جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی والوں کو جو ہے نا روزانہ ٹھکائی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ فوج نیوٹرل ہے؟ یہ فوج کے نیوٹرل ہونے کا نہیں ہے۔ اس چیز کے لیے اگر پی ٹی آئی کے کسی بندے کے اوپر بھی گرفتاری غلط کیس کے اندر ہوتی ہے تو سب کو اکٹھے ہونا ہے، کیونکہ مقصد ہاں اگر کچھ غلط ہوا ہے، اگر کرپشن ہوئی ہے، اگر میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر آپ کو شہباز گل پہ غصہ ہے اور شہباز گل نے ماضی میں کوئی ایسی غلط بات کی ہے جس کے اوپر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، کریں، گرفتار کریں، میں کبھی بھی نہیں روکوں گا، لیکن اگر آپ توہین فوج میں کریں گے تو میں بالکل بولوں گا، کیونکہ آپ کسی کو نبیوں اور انبیاء اور مذہب سے بھی اوپر کا درجہ نہیں دے سکتے ہیں۔ جو لوگ بھی ریاست کے امور میں مداخلت کریں گے ان کے اوپر تنقید ہوگی، اور وہ تنقید توہین کے معنوں میں نہیں آ سکتی۔ یہ بنیادی بات ہے جس کو ہم سب نے سمجھنا ہے اور سب نے آگے لے کے چل رہے ہیں۔ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے اعظم سواتی صاحب کے اوپر، کیا اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ کیا یہ کوئی کیس ہے؟ میں بار بار کہہ کے تھک گیا ہوں، میرے جو دوست احباب ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں اس بات کا کہ پتہ نہیں کوئی پی ٹی آئی کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ اصل میں ان ہمارے نون لیگ کے دوستوں نے ایک دن اکٹھے ہونا ہے، آگے آنا ہے، اور اس چیز کے اوپر کم از کم سب لوگوں نے کرنا ہے کہ کبھی بھی غلط بنیاد کے اوپر آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، کسی کے اوپر غلط بات کے اوپر کیس نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان کو اب اس لیے جی توہین عدالت دی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی فلاں بندہ جو ہے غلط طریقے سے گرفتار ہوا ہے، یہ کیا بات ہے بھائی؟ تو وہ صحیح کہہ رہے تھے نا، غلط معاملات کے اوپر وہ چیز ہو رہی تھی۔ ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی معاملات اس طرح کے کیے ہیں جس میں کوئی فائنینشیل معاملات شامل ہیں جو غلط ہیں، تو آپ کیس کریں، آپ کیوں نہیں گرفتار کر؟ آپ نے اپنے پورے لوگوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے نا کہ جی یہ انہوں نے توشہ خانہ سے یہ کیا وہ کیا ہے، تو کتنے آپ نے کیسز درج کروائے ہیں، کون سی آپ نے گرفتاریاں کروا لی ہیں اب تک؟ اس بات کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ یعنی صرف میڈیا ٹرائل کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ تو بات یہی ہے کہ معاملات صحیح ہونے والے ہیں۔ پہلے بھی فوج غلط کر رہی تھی، اب بھی اگر دوسری پارٹی کو نشانہ بنا رہے ہیں جنرل عاصم منیر تو غلط کر رہے ہیں۔ ہم نے چیزوں کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے، اور اگر یہ صحیح ڈائریکشن میں جائیں گی، جو لوگ میرے یا دوسرے دوستوں کے بارے میں یہ تاثر پلاتے ہیں کہ یہ اینٹی آرمی ہے، وہ لوگ جھوٹے ثابت ہوں گے۔ ہم سب سے پہلے لوگوں میں شامل ہوں گے جو فوج کی تعریف کریں گے اگر فوج واقعتاً نیوٹرل ہو جائے گی۔ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ فیکٹ فوکس ایک پلیٹ فارم جس کے اوپر تحقیقاتی صحافت بہت لمبے عرصہ لگا کے سٹوریز کی جاتی ہیں۔ ہمارے تمام کے تمام معاملات جو وہ لوگوں کی سپورٹ کے اوپر چلتے ہیں، آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں انویسٹیگیٹو جرنلزم کو، تو ہمارے اور پوری جو ٹیم ہے ان کے معاملات اور جرنلزم کے میں تحقیق کا عمل جو ہے وہ آگے چلتا ہے۔ اسی پروگرام کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں چند لنکس دیے گئے ہیں۔ گو فنڈ می کا لنک بڑا سمپل ہے، gofundme.com/factfocus، اس پہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور دیگر لنکس دیے گئے ہیں وہاں پہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ اچھی جرنلزم کا سفر جاری رہے۔ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔